کہ یہ معجزہ فرعون کو سمندر میں غرق کرنا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچا لینا، یہ کس تاریخ کو بپا ہوا تھا یہ معجزہ؟ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کی تفصیلات دیگر آیات میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، مثال کے طور پہ سورہ شعراء میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے۔ کب نکلے؟ رات کے ٹائم۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اطلاع مل گئی، فرعون نے بھی اپنے لوگوں کو جمع کیا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں پکڑنا کچھ مشکل نہیں ہے، ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے نکل جائیں؟ ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہم خادموں سے معلوم ہو رہے ہیں، غلاموں سے معلوم ہو رہے ہیں، لونڈیوں سے معلوم ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس وقت تک سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے، اب سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا بہت بڑا لشکر۔ بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے، سہم گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، قرآن کریم میں وضاحت آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، آگے سمندر ہے، پیچھے بہت بڑا لشکر ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، اللہ پہ کامل ایمان ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے۔ کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں ہم پکڑے جائیں گے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا، فَانفَلَقَ، تو سمندر پھٹ گیا، لاٹھی سے سمندر پھٹ گیا۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ، اللہ کی بہت بڑی نشانی، اور پانی کے دونوں حصے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، دونوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر لی، پانی کا ایک بڑا پہاڑ ادھر، دوسرا پہاڑ ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا۔ بلکہ سورہ طٰہٰ میں وضاحت موجود ہے، یابسا، راستہ کیسا؟ بالکل خشک، جیسے وہاں پہ کبھی پانی موجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی، اللہ رب العزت نے بہت بڑا معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو، ان کے لیے راستہ بن گیا، خشک راستہ، بڑے آرام سے سمندر کو کراس کیا۔ اور جب فرعون کی باری آئی اور وہ بھی اسی راستے سے گزرا، اس کا لشکر بھی گزرا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی دوبارہ چلنا شروع ہو گیا، فرعون بھی غرق ہوا، اس کے ساتھی بھی غرق ہوئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مفسرین نے اس معجزے کو ماننے سے انکار کیا، اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ مفسرین ہیں جن پہ ہماری پبلک بہت اعتماد کرتی ہے، اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے علماء ہیں، کہ دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا کو بھی جانتے ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام سر سید احمد خان کا ہے، وہی جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ بہت سے معجزات کے منکر ہیں، اور عام طور پہ معجزات کے منکر احادیث کے بھی منکر ہوا کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان میں یہ دونوں بیماریاں موجود تھیں، بہت سی صحیح احادیث کو ماننے سے انکار کیا، اور بہت سے معجزات کو ماننے سے انکار کیا۔ اس معجزے کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ ایسے ہی حمید الدین فراہی، جن کا تفسیر کی دنیا میں بڑا نام ہے، انہوں نے بھی اس معجزے کا انکار کیا ہے۔ اور حمید الدین فراہی وہی ہیں جن سے متاثر ہے کون؟ مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی تفسیر ہے تدبر قرآن، اور وہ اس تفسیر میں بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر امین احسن اصلاحی سے متاثر ہے کون؟ جاوید احمد غامدی،
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ جاوید احمد غامدی اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی اور پھر ان کے استاد حمید الدین فراحی ان لوگوں سے متاثر ہے۔ سکول کالج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جاوید غامدی کو بہت ہی محبت سے سنتے ہیں، جبکہ جاوید احمد غامدی بہت سی احادیث کا منکر ہے اور اپنے استاد کی لائن پہ چل رہا ہے، بلکہ ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں واضح طور پہ حرام قرار دیا اور یہ شخص ان کو حرام ماننے سے انکاری ہے، ان کو حلال قرار دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ان لوگوں نے کیسے انکار کیا اس معجزے کا؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تیز آندھی چل رہی تھی، تیز آندھی اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے سمندر کے کچھ حصے میں خشکی پیدا ہو گئی، پانی دائیں بائیں ہو گیا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئے۔ اور جب فرعون کی باری آئی تو وہ آندھی کی رفتار رک گئی، تھم گئی، تو پانی اپنے معمول کے مطابق چلنے لگا، تو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں صاف صاف کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریں، انہوں نے ماری تو پانی ایک طرف بھی پہاڑ، اس طرف بھی پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا اور دوسری جانب بھی پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ کیا تیز سے تیز آندھی پانی کو پہاڑ کی شکل دے سکتی ہے؟ کیا تیز سے تیز آندھی راستے کے دونوں جانب پانی کو پہاڑ کی شکل دے سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ وہ راستہ اس لیے بنا تھا کہ آندھی بہت تیز تھی، طوفان بہت تیز تھا، تو جس طوفان نے پانی کو روک دیا دائیں اور بائیں جانب اور بیچ میں راستہ قائم کر دیا، اس طوفان نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہوا میں کیوں نہ اڑا دیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کا انکار کریں گے، قرآن کے کسی معجزے کا انکار کریں گے، آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے جو گمراہی پہ مبنی ہوگی۔ تو بہرحال ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پھاڑ ڈالا بکم تمہارے سبب سے، تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، کم تم کو کس چیز سے؟ غرق ہونے سے، غرق ہونے سے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو، قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔